بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہے انا کی لت۔ ہم سب کی طرف سے آپ سب کو سلام پہنچے۔ ایک بڑی مشکل آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کے شروع سے اب تک رہی ہے اور وہ بدستور اس کے ساتھ چلی آ رہی ہے اور اس کا مداوع مجھ سے کوئی ٹھیک طرح سے نہیں ہو پاتا، تو میں بڑی ایمانداری سے اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ ان خامیوں اور کمیوں کو کس طرح سے دور کیا جائے تاکہ اس میں آپ کی بھی تسلی ہو اور میری بھی تسلی ہو۔ وہ یہ ہے کہ میں بابوں کا بہت ذکر کرتا ہوں اور آئندہ بھی موقع ملا تو میں ان کا ذکر کرتا رہوں گا۔ بابوں کی میں نے اپنے طور پر تعریف بھی آپ کی خدمت میں پیش کی تھی اور اس کی ڈیفینیشن بھی بتائی تھی کہ ضروری نہیں کہ وہ بابا ایک بڑا لمبا سا چوگا پہنے ہوئے ہو، گلے میں ایک ہار ڈالا ہو اور اس میں منکوں کا، ریٹھوں کا اور چھواروں کا اور لال داڑھی بھی ہو اور آنکھوں میں سرخ سرما بھی ڈالا ہو اور سر پر چوگوشیا ٹوپی بھی ہو۔ صرف وہی ہوتا ہے بابا، یہ ضروری نہیں۔ ایک بابا میں نے بتایا تھا کہ بہت ماڈرن اعلیٰ درجے کا 3 پیس سوٹ پہنے ہوئے، سرخ رنگ کی چوڑی پھندار ٹائی لگائے ہوئے، اس کے اندر گولڈ کا بروچ ٹانکے ہوئے، اعلیٰ درجے کا کیمرہ ہاتھ میں اٹھائے ہوئے اور جتنی بھی اس میں موجودہ دور کی ساری اکوپمنٹ ہیں وہ اپنے ساتھ لیے ہوئے ہے، وہ بھی بابا ہو سکتا ہے۔ بابا کی ایک بیسک کوالیفیکیشن یہ ہے کہ وہ اس فریم ورک کے اندر رہتا ہے جو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے انسان کے لیے طے کر دیا۔ ہم گھوڑوں کے اوپر اپنا بچہ بٹھا کر مری کی پہاڑیوں کے اوپر دوڑا دیتے ہیں۔ گھوڑے کو پتہ ہے کہ اس پتھر پر پاؤں رکھنا ہے اور اس پتھر پر پاؤں نہیں رکھنا۔ ایک کتاب ہے وہ پیدا ہوتا ہے، ایک کتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ مجھے یوں بو لینی ہے اور ہے ایک چیز کی، اور یوں اگر کوئی غیر بندہ گھر میں آئے تو اس پر حملہ آور ہونا ہے۔ اس طرح سے جو سارے جانور ہیں وہ پختہ پیدا ہوئے ہیں اور ان کا فریم ورک، ان کا چوکٹا ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک بیچارہ انسان ہی ایسا ہے، جب پیدا ہوتا ہے تو اسے تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ تعلیم حاصل کر کے پوچھ پوچھ کے توجہ دے دے کے استفسار کر کے اپنی زندگی کا ڈھانچہ بناتا ہے اور ایک ڈگر تیار کرتا ہے جس پر کہ وہ چلتا ہے، پھسلتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر پھسلتا ہے۔ مثلاً کتا ہو اور گھر میں چور آ جائیں تو آپ اس کی سنگلی کھول دیں اور اس کو کہیں کہ ہوش، اور وہ کہے کہ جی میں نے تو ابھی ایف اے ہی نہیں کیا تو میں کیسے حملہ کر دوں۔ کوئی ایجوکیشن تو دینی چاہیے نا اس کو، تو کتا آرام سے بیٹھ جائے کہ جی میں بی اے کروں گا، حملہ کروں گا، ورنہ مجھے تو نہیں آتا، یا میں نے ٹائپ میں نے ٹائپ نہیں سیکھی، یا میں نے کمپیوٹر نہیں سیکھا۔ تو اللہ میاں سے پوچھا گیا کہ جی میں کیا کروں، تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے انبیاء کے ذریعے تمہارے ایک فریم ورک پہلے ہی پہنچا دیا ہے، جیسا وہ فرمائے اس کے مطابق کرنا ہے، اور مزے سے سیٹی بجاتے ہوئے، زندگی کے سارے مزے لیتے ہوئے، اپنی آکسیجن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، سینری سے دریاؤں سے، پہاڑوں سے، چٹانوں سے زندگی کے سفر کو طے کرنا ہے۔ تو ہم اس مقام پر آ کر پھنس جاتے ہیں اور ہمارے درمیان جو چوکٹا یا فریم ورک دیا ہوتا ہے اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جو انسان کو تنگ کرتی ہیں۔ جس مخلوق کا میں نے نام لیا اس کا طے شدہ پروگرام ہے، وہ طے شدہ پروگرام کے مطابق چلا جا رہا ہے، کبھی اس کے اندر اس قسم کا ٹیڑھا پن نہیں آتا جیسا کہ انسان کے اندر آتا ہے۔ تو یہ جو بابے ہوتے ہیں نا، جنہوں نے مجھے بہت اٹریکٹ کیا، جو ایک سیدھے راستے پر، سیدھی لائن پر، صراط مستقیم پر چلے جا رہے ہیں، وہ پکار کر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہے اور وہ کہتے ہیں بسم اللہ، ہم اس پر چلیں، اور انعمت علیہم والے لوگ ہیں، ان پر انعام نازل ہوتا ہے، وہ بن جاتے ہیں، اور میں اس کی آرزو میں بھاگتا ہوں اور بھاگتا رہوں گا کہ میں انعمت علیہم والے کسی بندے کو پکڑ لوں جس کے اوپر انعام نازل ہو، اور جب انعام کسی بندے کو ملا ہے اور جس راستے پر وہ جا رہا ہوگا اس کا راستہ صراط مستقیم ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اب میری اندر ایک چالاکی ہے، میں اس کے ذریعے ایک خود کلامی یعنی ایک سیلف ڈائلاگ کرتا رہتا ہوں، مجھے کس طرح وہ راہ ہاتھ آئے جو آسان ہو۔ ہم لوگ جو ہیں وہ کم کوش لوگ ہیں، آرام طلب لوگ ہیں، اور بھی کئی مصیبتیں ہوتی ہیں۔ میں تصور کے زور پر ایک فکشن رائٹر ہونے کی حیثیت سے یہ سوچتا ہوں کہ میں مثلاً کبھی منڈی جاؤں، سبزی منڈی، اب میری صحت ٹھیک ہے، میں جا سکتا ہوں، تو وہاں پر مجھے کوئی انعام یافتہ بندہ مل جائے جس نے کچھ گاجریں، کچھ مولیاں، کچھ گوبھی خریدی ہوئی ہے، میں اس کو پہچانوں کہ یہ اصل بابا ہے، تو میں اس سے کہوں کہ سر میں آپ کا سامان اٹھا لوں، تو وہ کہتا ہے کتنے پیسے؟ کہوں جو آپ دیں گے میں لے لوں گا۔ اب وہ انمتا